نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے پڑوسیوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی بہت اہمیت ذکر فرمائی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں میرے پاس جبرائیل امین اتنی بار تشریف لائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی میراث میں وارث یعنی حقدار قرار دیا جائے گا۔ حدیث مبارک سے اندازہ کیجئے کہ شریعت میں پڑوسی کی قدر و منزلت اور اس کا احترام کس قدر ہے۔ اگر معاشرتی طور پر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ پڑوسیوں کی عزت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت اور قیامت کے دن یعنی تمام ایمانیات کو صدق دل سے تسلیم کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کی عزت کرے۔ پڑوسیوں کی رعایت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب شوربہ والا سالن بناؤ تو پڑوسیوں کو اس میں سے دینے کے لیے کچھ پانی بڑھا لو۔ پڑوسیوں کی دیوار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیوار پر لکڑی وغیرہ گاڑنے یعنی اسے استعمال کرنے سے نہ روکے۔ یہ تب ہے جب دیوار مضبوط ہو اور پڑوسی کے استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ اگر دیوار مضبوط نہ ہو یا پڑوسی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہے تو محبت کے ساتھ روکا جا سکتا ہے۔ پڑوسیوں کے 10 بنیادی حقوق۔ شعب الایمان للبہقی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، پہلا حق۔ پڑوسیوں کا پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ جب وہ آپ سے جانی یا مالی مدد مانگیں تو اپنی استطاعت اور اس کی ضرورت دونوں کو ملحوظ رکھ کر ان کی مدد کریں۔ دوسرا حق۔ پڑوسیوں کا دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ اگر ضرورت کے پیش نظر وہ قرض مانگیں تو انہیں قرض دیا جائے۔ یہاں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر پڑوسی ایسا ہو جو قرض لے کر واپس نہ کرتا ہو تو ایسے پڑوسی کو قرض دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر پڑوسی معاملات کا اچھا ہو تو قرض دیا جائے، ورنہ قرض کے بجائے جہاں تک ہو سکے تعاون کر دیا جائے۔ تیسرا حق۔ پڑوسیوں کا تیسرا بنیادی حق یہ ہے کہ جب فقر اور محتاجی کی حالت کو پہنچ جائے پھر وہ مدد نہ مانگے اور قرض بھی نہ مانگے، تب بھی اپنی حیثیت کے پیش نظر اس کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ چوتھا حق۔ پڑوسیوں کا چوتھا بنیادی حق یہ ہے کہ اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت بیمار پرسی کی جائے۔ چوتھا حق پڑوسیوں کا یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کی جائے، اور اس موقع پر بھی کچھ پھل فروٹ وغیرہ ساتھ لے جایا جائے یا کچھ رقم اسے دے دی جائے، لیکن اسے دینے کو ضروری نہ سمجھا جائے، ہاں اس کی ضرورت کو سمجھا جائے۔ پانچواں حق۔ پڑوسیوں کا پانچواں بنیادی حق یہ ہے جب ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع آئے، مثلا ان کے ہاں اولاد ہونا اور امتحانوں میں پاس ہونا، روزگار کا مل جانا، شادی بیاہ وغیرہ، تو ان کو مبارکباد دینا۔ چھٹا حق۔ بنیادی حق یہ ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی غمی کا موقع آئے، مثلا فوتگی ہو جائے، ان کے ہاں چوری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گھر میں کسی چیز کا نقصان کا اندیشہ ہو یا نقصان ہو جائے تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا۔ ساتواں حق۔ پڑوسیوں کا ساتواں بنیادی حق یہ ہے کہ جب ان کے ہاں فوتگی ہو جائے تو بشرط صحت عقائد اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ ہاں، اگر فوت ہونے والے پڑوسی کے عقائد درست نہیں تو جنازے میں شرکت سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جنازہ حکم شرعی ہے، رسم نہیں۔ آٹھواں حق۔ پڑوسیوں کا آٹھواں بنیادی حق یہ ہے کہ اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اتنی اونچی نہ کی جائے کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ نواں حق۔ پڑوسیوں کا نواں بنیادی حق یہ ہے کہ گھر میں کھانا تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کھانوں کی تیاری کے وقت پیدا ہونے والی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ دسواں حق۔ پڑوسیوں کا 10واں بنیادی حق یہ ہے اگر آپ اپنے لیے پھل وغیرہ خریدیں تو ان میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی ہدیہ کے طور پر بھیج دیں۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اولاً جنت میں داخل نہیں ہوگا، پڑوسیوں کو دی گئی تکلیف والے جرم کی سزا بھگت کر پڑوسیوں کی معاف کرنے کی وجہ سے بالآخر جنت میں جائے گا، کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ان تمام احادیث سے جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ خود اپنے گھر والوں کے کتنے حقوق ہوں گے۔ جب پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان کا دل دکھانا جائز نہیں، تو خود اپنے گھر والوں سے بول چال چھوڑ دینا، مارنا پیٹنا اور غیر اخلاقی برتاؤ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے خود کو دیندار کہلانے والوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں۔ اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر جائز اور ناجائز خوشیاں دینا شروع کر دی جاتی ہیں۔ اسلام وہ اعتدال والا دین ہے کہ یہاں خوشی بھی دینی ہے اور جائز خوشی دینی ہے۔ اللہ کریم ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔